السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ سستی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں بجلی کی قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا. گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 41 پیسے اور صنعت کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں عام آدمی کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. قوم کے لیے عید کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. حکومت سنبھالی تو ملک پر ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی. IMF بات سننے کو تیار نہیں تھا. آرمی چیف اور ان کے رفقا کا معاشی استحکام کے لیے بھرپور تعاون رہا. معاشی استحکام کی راہ میں پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے سرجری کرنی پڑے گی. اور IPP سے بات چیت میں کہا کہ آپ نے کئی گنا کمایا, اب قوم کو فائدہ دیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بجلی کا گردشی قرضہ 2393 ارب روپے ہے. گردشی قرضہ اب گردش نہیں کرے گا, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد مختلف کیٹیگریز کے صارفین کے لیے نئے ریٹس کا تعین کر دیا گیا. قومی سطح پر مجموعی ٹیرف 45 روپے 5 پیسے کم کر کے اوسطاً فی یونٹ 37 روپے 64 پیسے مقرر کیا گیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ میں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں بڑے ریلیف کے اعلان کے بعد مختلف کیٹیگریز کے لیے نئی قیمتوں کا تعین کر دیا. مجموعی طور پر 6 روپے 14 پیسے 8 روپے 58 پیسے تک کی کمی, جبکہ اوسطاً ٹیرف 7 روپے 41 پیسے کم کر دیا گیا. سرکاری دستاویز کے مطابق 50 یونٹ تک والے لائف لائن صارفین کے لیے بجلی نرخ فی یونٹ 4 روپے 78 پیسے اور 51 سے 100 یونٹ والے صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت 9 روپے 37 پیسے برقرار رہیں گی, جبکہ 1 سے 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت میں 6 روپے 14 پیسے کمی, نرخ 14 روپے 67 پیسے سے کم کر کے 8 روپے 52 پیسے فی یونٹ مقرر. 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 14 پیسے سستی, نرخ 17 روپے 65 پیسے سے کم کر کے 11 روپے 51 پیسے فی یونٹ مقرر کر دیے گئے. دستاویز کے مطابق 300 یونٹ تک کے نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی 7 روپے 24 پیسے فی یونٹ سستی اور نرخ 41 روپے 26 پیسے سے کم کر کے 34 روپے 3 پیسے فی یونٹ مقرر کیے گئے ہیں. نان پروٹیکٹڈ 300 یونٹ سے زائد والے صارفین کے لیے نرخ 55 روپے 70 پیسے سے کم کر کے 48 روپے 46 پیسے مقرر, جبکہ اس کیٹیگری کے صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ 7 روپے 24 پیسے سستی کی گئی ہے. دستاویز کے مطابق ڈومیسٹک صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 6 روپے 71 پیسے کی کمی, جبکہ فی یونٹ قیمت 38 روپے 34 پیسے سے کم کر کے 31 روپے 63 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کے ریلیف اعلان کے بعد صنعتوں کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 69 فی یونٹ کی کمی کر دی گئی, جبکہ انڈسٹری کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت 48 روپے 19 پیسے سے کم کر کے 40 روپے 51 پیسے مقرر کی گئی ہے. وزیر اعظم اعلان کے بعد آزاد کشمیر اور دیگر کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 6 روپے 99 پیسے کی کمی, جبکہ دیگر کیٹیگری کے صارفین کے لیے نرخ 39 روپے 68 پیسے سے کم کر کے 32 روپے 69 پیسے فی یونٹ مقرر کیے گئے. حکومت بجلی کی فی یونٹ قیمت کو اپریل 2022 کی سطح پر لا کر دکھائے, جہاں عوام سے اقتدار چھینا تھا. PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کا بجلی کی قیمتوں میں کمی پر رد عمل, کہا مینڈیٹ چور. وزیر اعظم کی گفتگو جاہلانہ اور جھوٹ کا پرندہ ہے. 17 نشستوں کے ساتھ وزارت عظمیٰ پر قابض ہونے والے شخص کا 3 سالہ دور اقتدار ملکی تاریخ کا تاریک ترین دور ہے. عوام جانتے ہیں کہ اس بے ایمان ٹولے نے انہیں بدترین غربت, مہنگائی, بے روزگاری, کساد بازاری, جبکہ معیشت کو تباہی کی بھینٹ چڑھایا. معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا بیانیہ 8 فروری 2024 کو عوام نے دفن کر کے ووٹ کی پرچی پر ان کے خلاف تاریخی فیصلہ صادر کیا. عوام کے مینڈیٹ پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کر انہیں فارم 47 کی ناجائز غاصب اور مجرم حکومت قائم کرنا پڑی. اس غاصب ٹولے کا یوم حساب قریب ہے. ملک اور قوم کے خلاف اپنے ہر جرم کا پورا حساب دے گا. وزیر اعظم کی جانب سے صنعتوں کے لیے بجلی ٹیرف میں کمی کے اعلان پر سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, صدر کرنگی ایسوسی ایشن آف انڈسٹری اور سینئر نائب صدر FPCCI نے خوش آئند قرار دیا. سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عبداللہ ذکی نے کہا بجلی کی قیمت میں مزید کمی سے لوکل مارکیٹس اور برآمدات کو سپورٹ ملے گی. جنید دقی صدر کو کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نے کہا وزیر اعظم کی جانب سے بجلی سستی کرنے سے صنعتی اور گھریلو صارفین کو فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ کمرشل صارفین بجلی کی قیمت میں کمی سے محروم ہیں, انہیں بھی خوشخبری دی جائے. سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ جہاں وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی کا فیڈریشن
اور تمام بزنس کمیونٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں، وہیں پر آرمی چیف کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ نے وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے صنعت کاروں کے مسائل حل ہوں گے اور برآمدات کا $100 ارب ہدف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایف پی سی سی آئی صدر عاطف اکرام شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیز کے بارے میں ہم 1.5 سال سے کام کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے عید کی خوشی میں عوام اور صنعت کاروں کو تحفہ دیا ہے۔ یہ پچھلے 1 سال 10 مہینے سے یہ آئی پی پیز کے لیے ہم لوگ کام کر رہے تھے۔ پی ایم صاحب کی ایک میٹنگ تھی، انہوں نے جو آج کی اناؤنسمنٹ کی ہے عید کی خوشی میں عوام کے لیے، انڈسٹری کے لیے، وہ بڑی خوش آئند ہے۔ سرپرست اعلیٰ ایف پی سی سی آئی نے وزیر اعظم، آرمی چیف، ٹاسک فورس اور ایس آئی ایف سی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی نظر ثانی سے مزید ریلیف متوقع ہے۔ 8-10 مہینوں کی جو محنت تھی اور جو ہمارا مطالبہ تھا، اس اعلان کے بعد اب انڈسٹریلسٹ کو، بزنس کمیونٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب وہ آگے آئے کہ جو ہمارا مطالبہ تھا وہ گورنمنٹ نے اپنے اینڈ سے پورا کر دیا۔ اب بال ہمارے کورٹ میں ہے، اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کیسے ہم لوگ ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی انڈسٹری کو فروغ دیں۔ سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض نے کہا کہ ہماری 10 مہینوں کی محنت آج رنگ لائی ہے۔ اس اعلان کے بعد صنعت کاروں کا فرض بنتا ہے وہ آگے آئیں، ہمیں دکھانا ہے کہ کیسے برآمدات بڑھانی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1131 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,18,000 کی نفسیاتی حد پر بحال ہو گئی۔ 100 انڈیکس 1,18,938 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 28 ارب روپے مالیت کے 42 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند سطح 1,19,179 پوائنٹس اور کم سطح 1,17,508 رہی۔ مارکیٹ میں 247 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 153 میں کمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو بجلی کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی محمد نواز شریف اقتدار میں آئے، ملک کو بحرانوں سے نکالا اور عوام کو حقیقی ریلیف دیا۔ بجلی کے نرخوں میں کمی عید کے موقع پر قوم کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اور صنعتوں کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے نرخوں میں نمایاں کمی سے عوام دوستی، دور اندیشی اور معاشی بصیرت کا ثبوت دیا۔ اور بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف آئیڈینٹی اینڈ فارنرز افیئر نے دبئی ورلڈ کپ 2025 کے لوگوں پر مشتمل یادگاری ڈاک ٹکٹ لانچ کر دیا ہے۔ ڈاک ٹکٹ 3 اپریل سے 9 اپریل 2025 تک دبئی کے ہوائی اڈوں کے ذریعے آنے والے تمام مسافروں کے پاسپورٹوں پر نقش کیا جائے گا۔ دبئی ورلڈ کپ دنیا کے سب سے نمایاں اور قیمتی گھڑ دوڑ کے مقابلوں میں سے ایک ہے۔ یہ اقدام GDRFA دبئی کے متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی ایونٹس کی حمایت کرنے اور مسافروں کو ایک منفرد تجربہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایونٹ کو فروغ دینے کی کاوش ہے۔ یادگاری ڈاک ٹکٹ اس باوقار ٹورنامنٹ کی میزبانی پر قوم کے فخر کی علامت ہے۔ اسلام آباد میں قائم سویڈن کے سفارت خانے نے 9 اپریل سے اپنی خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سویڈش سفارت خانے کے دوبارہ کھلنے کے اعلان کا پاکستانی سویڈن کمیونٹی نے خیر مقدم کیا ہے۔ کمیونٹی کے ممبران نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے میں پاکستانی اور سویڈش حکومتوں کی کوششوں کو سراہا۔ کمیونٹی کے ممبران نے امید ظاہر کی ہے کہ سفارت خانے کے دوبارہ کھلنے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چھٹیاں ختم، کام شروع۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے پر پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے کراچی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں عید پر خوب انجوائے کیا، اب کام کر لیں۔ کراچی سے عابدہ خان کی رپورٹ۔ عید کی سرکاری چھٹیاں ختم ہو گئیں، تمام دفاتر میں کام کا آغاز ہو گیا، اسکول بھی کھل گئے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر معمول سے زیادہ رش رہا۔ عیدی ملی، اب مزے ہو گئے، اب اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی، اسکول جانا ہے۔
ہم چھٹیاں منانے گئے تھے, چھٹیاں ختم ہو گئی اس لیے ہم واپس آ گئے کیونکہ اسکول جانا ہے. بڑوں کے ساتھ بچے بھی رشتہ داروں کو مل کر عیدی بٹورنے میں خوش نظر آئے. شہری کرایہ کم نہ ہونے پر شکوہ بھی کرتے رہے. وہی پیسے لیے گئے, اضافی کچھ بھی نہیں لیا, نہ کم لیے ہیں نہ زیادہ لیے ہیں, جو انہوں نے ریٹ دیے تھے وہی لیے ہیں. گاؤں گئے تھے, وہاں سے واپسی آ رہے, عید ملنے گئے تھے اپنے یاروں سے. عید پر محکمہ ریلوے نے پردیسیوں کے لیے 4 خصوصی ٹرینیں چلائی تھیں. عید کی چھٹیاں ہو گئی ختم اور پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب دوبارہ روٹین اسٹارٹ ہوگی. کیمرہ مین محسن احمد کے ساتھ عابدہ خان, ABN نیوز, کراچی. برمنگھم میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے شاندار عید ملن پارٹی کا انعقاد, جس میں معروف گلوکارہ حمیرہ ارشد اور نوجوان سنگر حر عباس کی لائیو پرفارمنس نے تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا. مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں. برمنگھم کے مقامی ہال میں CNI نیٹ ورک اور SHA ٹریولز کے اشتراک سے ایک شاندار عید ملن پارٹی منعقد کی گئی. پاکستانی, انڈین اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. تقریب کی سب سے خاص بات پاکستان کی معروف گلوکارہ حمیرہ ارشد اور نوجوان گلوکار حر عباس کی لائیو پرفارمنس تھی, جنہوں نے اپنے مشہور گانوں سے محفل کو گرما دیا. ان کی شاندار پرفارمنس پر شرکاء جھومنے پر مجبور ہو گئے اور خوب داد دی. حمیرہ ارشد اور حر عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ عید کے موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ لمحات گزارے. اس طرح کی تقریبات کمیونٹی کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. تقریب میں برمنگھم کی سیاسی, سماجی, کاروباری اور میڈیا شخصیات نے بھی شرکت کی, جنہوں نے کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے اس خوبصورت اقدام کو سراہا. بہت ہی زبردست آج کا شو رہا, بہت ہی زبردست حمیرہ کی ایز یوزول پرفارمنس تھی. بہت ہی عید کی اوبویسلی سارے انجوائمنٹ کرنے آئے تھے اور بہت ہی زبردست پرفارمنس ہوئی ہے. منتظمین نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو عید کے موقع پر ایک خوشگوار ماحول فراہم کریں تاکہ وہ اپنے دیش کی خوشیوں سے جڑے رہیں. اتنا اچھا فیل ہوا ہے یہاں پہ پرفارم کر کے, اتنے اپنے لوگ, اور عید تھا تو عید کے میلے میں اتنی پیار دیا ان لوگوں نے, اتنا اپریشیٹ کیا. بہت اچھا پرفارم الحمدللہ ہم لوگوں نے کیا بھی اور ان لوگوں نے بہت اچھا سنا بھی. ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا عید ملن کے حوالے سے, مجھے بہت اچھا لگا. لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. سب لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے اور اپنے آرٹسٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اس شاندار عید ملن پارٹی نے کمیونٹی کے دل جیت لیے. منتظمین کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ اوورسیز کمیونٹی کو مل بیٹھنے کے مزید مواقع مل سکیں. پاکستانی نژاد برٹش باکسر حسن اسحاق نے جونیئر لیول پر کامیابیاں سمیٹنے کے بعد پروفیشنل باکسنگ میں قدم رکھ لیا. پروفیشنل باکسرز کی تربیت کرنے والے کلب کے ساتھ معاہدہ بھی طے پا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں ساجد عزیز اپنی اس رپورٹ میں. باکسر حسن اسحاق نے جونیئر لیول پر کئی ٹائٹل اپنے نام کر کے باکسنگ کی دنیا میں اپنی پہچان بنا لی ہے. حسن اسحاق کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے لندن کے مشہور کلب نے نوجوان باکسر کو ٹرین کرنے کا ذمہ لے لیا. لندن کے مقامی ہال میں منعقدہ تقریب میں پروفیشنل باکسرز حسن عظیم, آدم عظیم اور حمزہ شیراز نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے نوجوان باکسر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ایونٹ میں سیاسی اور سماجی رہنما محمد زاہد راجہ سمیت اوورسیز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. The Hall of Fame promoter, alhamdulillah, this is big for Pakistani boxing. Such an amazing fighter, such a lovely brother as well. I've seen him, through the amateurs. Now he's into professional, and he's such a great boxer. We're here to take Hassan, inshallah, to the highest level, inshallah. And ضرور inshallah we want him to become a world champion. نوجوان باکسر حسن اسحاق کا کہنا تھا کہ وہ بھرپور محنت کرتے ہوئے چیمپئن بننے کے خواہاں ہیں. محمد زاہد راجہ سمیت دیگر شرکاء نے کہا کہ حسن اسحاق قدرتی ٹیلنٹ کا مالک ہے. یہ اپنے کھیل کی بدولت پاکستان اور انگلینڈ کا نام روشن کرے گا. کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے تعلیم یافتہ برطانوی فوج کے افسران کے اعزاز میں پاکستان ہائی کمیشن لندن میں عشائیہ دیا گیا. تقریب میں ممتاز برطانوی فوجی افسران نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بھی سراہا. تقریب کا مزید احوال بتا رہے ہیں ساجد عزیز اپنی رپورٹ میں. کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے تعلیم یافتہ برطانوی فوج کے افسران کے اعزاز میں عشائیہ. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں دیے جانے والے عشائیہ میں میجر جنرل سیم سکر CBE نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب کی میزبانی کرنل تیمور راحت, آرمی اور ایئر ایڈوائزر, پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کی. انہوں نے سٹاف کالج کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور سامعین کو اس ادارے کی 1905 سے افسران کی تربیت اور نشو و نما میں اہمیت سے آگاہ کیا. ہماری لیڈرشپ وہ سمجھ ہے, سگیسٹی ہے, کلیئرٹی ہے,
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ آپٹیمزم رکھیں اور یہ تمام کا تمام جو سکورج ہے ٹیررزم کا انشاءاللہ تعالیٰ دس ول بی روٹڈ آؤٹ. وی نیڈ ٹو گیو دیم ٹائم, وی نیڈ ٹو سپورٹ دیم ہولسٹکلی. انہوں نے بتایا کہ اس معزز ادارے سے فارغ التحصیل افراد وائس رائے, گورنر جنرل, صدور اور فیلڈ مارشل کے عہدوں تک پہنچے. کچھ افراد اپنے ممالک کی مسلح افواج میں مختلف شعبوں اور خدمات کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں, جبکہ بے شمار افراد نے دنیا کے تقریباً ہر محاذ اور میدان جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. عشائیہ میں کئی ممتاز برطانوی فوجی افسران نے پاکستان کے دلکش حسن کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور پاکستانیوں کی بے مثال مہمان نوازی کا اعتراف کیا. پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے میجر جنرل سیم اسکر CBE نے کہا کہ پاکستان کی فوجی مہارت اور تجربے کا کوئی موازنہ نہیں. Very happy to receive them at the Pakistan High Commission. We are very grateful to the General for arranging everything. We want these bonds to further strengthen and we want the world to know about these bonds that exist between Pakistan and UK, Pakistan military and UK military, Pakistan institutions and UK's institutions. تقریب میں شرکت کرنے والے نمایاں برطانوی فوجی افسران میں لیفٹیننٹ جنرل اینتھونی پامر, بریگیڈیئر نک تھامپسن, بریگیڈیئر ٹونی بیری اور میجر جنرل سیم اسکر شامل تھے. تقریب میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے کمانڈنٹ میجر جنرل نسیم انور کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا, جسے حاضرین نے بھرپور سراہا. اس موقع پر ہائی کمشنر پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے مہمان خصوصی اور دیگر نمایاں شخصیت کو یادگاری تحائف پیش کیے گئے. بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر PTI رہنماؤں کی حکومت پر تنقید. شبلی فراز بولے کہ جو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے ان کی سزاؤں کا تعین ہونا چاہیے. عالیہ حمزہ نے کہا گھر سے 7 قسم کا کھانا لایا جاتا تھا, پلیٹلیٹس گرنے پر ایک شخص کو ملک سے باہر بھیج دیا. عمر ایوب نے کہا بانی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی اور بچوں سے بات اور بہنوں سے ملاقات نہیں ہوئی. محسن نقوی نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک SHO کی مار ہے, کہاں ہے وہ SHO؟ ملک کو صرف بانی PTI اکٹھا کر سکتے ہیں. اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا, عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے؟ گھروں سے کھانا آتا تھا, 7 طرح کی ڈشز آتی تھی اور یہاں پر وزیر اعظم خان کو آپ باسی کھانا دیتے ہیں. وہ محسن نقوی کیا پچھلے سال سٹیٹمنٹ تھی کہ بلوچستان ایک صرف SHO کی مار ہے, تو کدھر ہے وہ SHO؟ کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ اور پرسوں بلوچستان حکومت نے خود اعلان کیا کہ پورے بلوچستان کے شہراؤں میں مغرب کے بعد کسی قسم کی ٹریفک نہیں چلے گی. ایک شخص پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران. تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیے جانے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خبریں گمراہ کن ہیں. بانی PTI نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی کو نیا ٹاسک نہیں دیا. ملاقات میں حکومتی معاملات, دہشت گردی اور افغانستان کے امور پر بات چیت ہوئی. بیرسٹر سیف کے مطابق بانی PTI نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور سے بات نہیں کریں گے. بانی PTI نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے PTI کو دیوار سے لگانے کی کوششیں بند ہونی چاہیے. اور جنید اکبر بولے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جو یہ باتیں باہر نکال لیتے ہیں. آئین کی حکمرانی, پارلیمنٹ کی بالادستی اور شفاف الیکشن کے لیے بالکل ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے خیالات کا احترام کرتے ہیں. حماد اظہر نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا, تکالیف برداشت کی. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی نے ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI تو 1.5 سال سے چھت پر کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو. قائل ان کو کریں جو اب تک قائل نہیں ہو رہے. یہ سب PTI کے داخلی جھگڑے ہیں, سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں اور PTI میں ہر بات پر تصادم, ملاقات کس نے کرنی ہے, یہ سب محض ایک تماشا اور سرکس ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خان صاحب تو یار چھت پہ کھڑے ہو کے کوئی 1.5 سال سے آوازیں دے رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو, مجھ سے بات کرو, مجھ سے بات کریں. ان کو قائل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قائل ان کو کریں جو قائل نہیں ہو رہے اب تک. پہلے ان کو قائل کریں جن سے بات کرنی ہے. انہوں نے وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. باقی یہ ہے کہ جو ان کا اپنا ایک داخلی معاملات ہیں, سارے کے سارے جھگڑے داخلی ہیں. داخلی جو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ ہو رہی ہے, کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں یہ جھانسا دیا جاتا ہے جی کہ ہم تو آپ کو
اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرا رہے ہیں اپنی ذاتی اہمیت بنانے کے لیے. یہ پارٹی کا اندرونی کھیل ہے, نتھنگ ڈوئنگ ود اسٹیبلشمنٹ. سابق صوبائی وزیر تیمور جھگڑا نے کابینہ میں شامل ہونے سے معذرت کر لی. سابق صوبائی وزیر تیمور جھگڑا نے کرپشن الزامات کا خط کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ایما پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. افسوس ہے صوبائی کابینہ میں شامل ہونے کا شوق نہیں. وزیر اعلیٰ کو بانی پی ٹی آئی نے شامل کرنے کو کہا تھا. خط کے متن کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کابینہ میں شمولیت کو پی ٹی آئی احتساب کمیٹی سے کلیئرنس کی شرط رکھی. اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی کے مسافی ہونے کا معاملہ احتساب کمیٹی ذرائع کے مطابق اسپیکر بابر سلیم سواتی پر لگائے گئے الزامات سے متعلق تحقیقات جاری ہیں. سوال نامے بھیجنے کے بعد اسپیکر اسمبلی کے پہلے 24 جوابات کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا تھا. بابر سلیم سواتی کی دوسری دفعہ بھیجے گئے جوابات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. احتساب کمیٹی ذرائع کے مطابق بابر سلیم سواتی کو ہٹانے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. احتساب کمیٹی کی جانب سے بابر سواتی کو ہٹانے سے متعلق اعظم سواتی بات میں صداقت نہیں ہے. اسپیکر بابر سلیم سواتی پر لگائے گئے الزامات میں تاحال کوئی بھی ثابت نہیں ہوا.